بات کرتے ہیں کچھ غزہ اور خاص طور پر اسرائیلی جارحیت کے حوالے سے۔ اسرائیل غزہ پر تو حملے کر ہی رہا ہے اور وہاں کے لوگوں کو شہید کر رہا ہے، مسلسل وہاں کے حقوق سلب کیے ہوئے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران پر بھی وہ حملوں کی پہلے بارہا دھمکی دے چکا ہے۔ اب وہ جو حوثیوں نے حملہ کیا ہے اس پر رد عمل میں ایران پر حملہ کرنے کا ایک چتاونی دے دی ہے، دھمکی دے دی ہے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ اپنی مرضی کی جگہ اور وقت پر جواب دیں گے۔ دوسری طرف امریکہ کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں، اس میں بھی کوئی خاطر خواہ اب تک نتائج سامنے نہیں آ رہے ہیں، اور ایران یہ کہتا ہے کہ امریکی فوجی اڈے ہمارے نشانے پر ہیں، حملہ کیا تو بھرپور جواب دیں گے، اور مذاکرات جو ہے وہ کمزور موقع کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں۔ بخاری صاحب، اسرائیل اور ایران اب جیسے حوثیوں کا حملہ ہے اس پر وہ ایک بہانہ بنا کر ایران پر حملہ کر سکتا ہے؟ دیکھیے، اس سے پہلے ایران نے جو مت تھی کہ یہ جو آئرن ڈوم ہے کوئی راکٹ، کوئی میزائل، کوئی اس کو پینیٹریٹ نہیں کر سکتا، وہ کر دیا انہوں نے پہلے تو وہ مت توڑی ایران نے، اور وہ بہت جس کو کہتے ہیں نا کمر توڑ دینے والی بات تھی۔ اور اب یہ جو حوثیز ہیں نا، جن کو ایسا کچھ چھوٹا سا پیش کر رہے ہیں، اس نے وہ جو راستہ ہے سمندری راستہ، اس کے اوپر دنیا کی 5 سپر پاورز کی موومنٹ کو اپنی مرضی کے ماتحت کر لیا ہے۔ وہاں سے جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے امریکہ کو، اس کو موو ہونا پڑا وہاں سے، یعنی وہ جو تجارتی روٹ ہے اس کے اوپر مکمل گرفت تھی حوثیوں کی۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ اب انہوں نے ایک اور مت توڑی ہے۔ بین گورین ایئرپورٹ جو ہے، جو ملٹری ایئرپورٹ ہے، سویلین ایئرپورٹ بھی ہے، اس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ اس از دا سیفسٹ ان دا ورلڈ۔ وہ عین اس کے احاطے میں گرے ہیں بم، نقصان بھی ہوا ہے، زخمی بھی ہوئے ہیں لوگ۔ یہ مت بھی ٹوٹ گئی ہے۔ اس کے اوپر ریئیکٹ کرتے ہوئے جو بات آپ نے کہی کہ انہوں نے ایران کو دھمکی دی ہے، ایران اگر اتنا ایزی پرے ہوتا تو اب تک تو اسرائیل ہڑپ کر گیا ہوتا اس کو۔ جب ایران نے جوابی حملہ کیا تھا اور دھمکی دی اسرائیل نے کہ ہم حملہ کیا ہے، پھر کیا کیوں نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایران کو یہ سمجھنا کہ حلوہ ہم کھا جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ادھر سے پھر امریکہ کے ذریعے دباؤ ڈلوایا جا رہا ہے۔ دیکھیں، وہ امریکہ تو اسرائیل کے لیے کچھ بھی کرے گا، لیکن کیا اس کا اثر قبول کرے گا ایران؟ آپ دیکھیے مذاکرات میں اب تک ایران نے اپنے موقف سے ایک رتی، ایک آدھا ملی میٹر نہیں ہلایا۔ صحیح ہے۔ ان کا نیوکلیر ویپنز نہیں چھوڑیں گے، نیوکلیر پروگرام رول بیک نہیں کریں گے، میزائل سسٹم نہیں چھوڑیں گے، بات برابری پر ہوگی، ورنہ تھینک یو ویری مچ۔ یہی ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ 3 راؤنڈ ہو چکے ہیں، چوتھے کی تیاری ہے۔ لگ یہ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، کیونکہ ایران از ویری ڈٹرمنڈ آن اٹس پوزیشن۔ امریکہ کو یہ پتہ ہے کہ اگر یہ نہ کیا تو ایک اور نیوکلیر پاور کے لیے تیاری کرنی پڑے گی ان کو، لہٰذا گیو ان کرے گا امریکہ بھی یہاں پر، جو اسرائیل کے لیے موت سے کم نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیں۔ ایک اور شکست ہوگی ان کے لیے۔ ٹھیک ہے سر۔ اب جو غزہ میں جس طریقے سے مزاحمت سے بڑھ کر جس طریقے سے مقابلہ کیا جا رہا ہے، ابھی ایک اور دھماکہ ہوا ہے سرنگ میں، وہاں پہ 2 اسرائیلی فوجی بھی ہلاک ہو گئے ہیں، تو جس طرح سے یہ وہ علاقہ ہے جو قبرستان میں کنورٹ کر چکا ہے اسرائیل، وہاں پر ریزسٹنس کا یہ حال ہے۔ یہ امیزنگ۔ I think this is an alarming situation and بالکل ٹھیک ہے۔ Netanyahu must talk sense now۔ رائٹ سر، وقت ختم ہو گیا ہے۔ سلیم بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، پروگرام سلیم بخاری شو سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔